ہر سال ایک مجلہ شائع کیا جاتا ہے متحدہ قومی موومنٹ USA کی جانب سے. اس مجلے میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں قائد کا پیغام بھی ہوتا ہے, سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کا تعارف ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں, کن چیپٹرز کو دیکھ رہے ہیں, کون کون چیپٹرز ہیں جہاں پہ کام کر رہے ہیں, کون ہمارے لکھنے والے ہیں اور ان کے کیا خیالات ہیں اور وہ کیا لکھتے ہیں, اور ان سب سے بڑھ کے وہ تمام حضرات جو ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ 11 جون 1978 سے لے کے آج 34 سال بعد بھی چندوں پہ چلنے والی تنظیم ہے. ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا, نہ ہم وڈیرے ہیں نہ جاگیردار ہیں. تو ہمارے جتنے بھی اسپانسرز ہوتے ہیں ان کے ایڈز, ان سب کو ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا جاتا ہے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بڑا آسان سا کام ہے, لیکن اس کام میں کم سے کم 5 سے 7 لوگ دن رات 24 گھنٹے کی محنت کرتے ہیں, اور وہ صرف امریکہ سے تعلق نہیں رکھتے. اس کے لیے اگر پاکستان سے ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو ہمارا جو پاکستان میں ونگ بیٹھا ہے وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے. تو یہ اس میں کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے, ایک دفعہ پھر کہوں گا پورا ایک ٹیم ورک ہے, اجتماعی کام ہوتا ہے جس میں انگنت ساتھی کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت سو کو آپ نہ جانتے ہیں نہ کبھی جانیں گے, لیکن پھر بھی اس وقت میں دعوت دوں گا ارشد حسین بھائی کو کہ ارشد بھائی آئیے اور تھوڑا سا ہمیں مجلے کے متعلق بتائیے. سب سے پہلے میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہماری ایک ایکس سینٹر کمیٹی کے ممبر خالدہ باجی, ان سے کل میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ خالدہ میری طرف سے تمام ساتھیوں کو بہت بہت سلام کہیے گا. اور ان کو آنا تھا مگر 2 ویک پہلے ایک ایسا سانحہ ہوا ان کے گھر پہ کہ ان کے جوان صاحبزادے برازیل گئے ہوئے تھے, وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو باجی اس وجہ سے نہیں آ سکی, مگر انہوں نے کہا ہے کہ میرا ذہن آپ لوگوں کے ساتھ ہے, میرا دل و دماغ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے بیٹے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا دے. اس کے علاوہ ایک اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک بہت ہی نامور سنگر مہدی حسن صاحب, ان کا بھی ان کا بھی انتقال ہوا, اور ان کے صاحبزادے سے بات ہوئی تھی میری, تو انہوں نے بھی ہم سب کا بہت شکریہ ادا کیا ہے کہ جتنا یہاں سے کام ہوا اور وہاں پہ جتنی ہیلپ کر سکتے تھے ہمارے ساتھیوں نے ہیلپ کی, تو وہ بھی شکریہ ادا کر رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. مجلہ کمیٹی ایک ہماری مجلہ کمیٹی ہے, جو مرکزی مجلہ کمیٹی ہے. یقین جانیے کہ یہ دیکھنے میں تو یہ صرف ایک بک ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بہت ہی آسان ہے, اس کو جمع کریں اور پرنٹر یا کسی کو دے دیں اور وہ پرنٹ ہو جاتا ہے اور یہ مجلہ تیار ہو جاتا ہے. مگر اس میں ایسا نہیں ہے, اور اس میں صرف میں ہی نہیں, جتنے ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں پورے امریکہ میں, سب کی کاوشوں سے, سب کی محنتوں سے یہ مجلہ آج یہاں تک آپ کے سامنے موجود ہے. اس مجلے میں جو ایڈس وغیرہ جو چیزیں آتی ہیں سب آپ لوگوں کے تعاون سے یہ ہمارا مجلہ مکمل ہوتا ہے. مگر اس میں اگر کوئی کوتاہی یا کوئی کمی بیشی اگر آپ اس میں دیکھیں, اور یہ ایسا صرف اس سال ہی نہیں, ہمیشہ ہر سال کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ہم لوگ پروفیشنل لوگ تو ہیں نہیں مجلے کے حوالے سے, ٹھیک ہے, سب ساتھی ہیں, سب مل جل کر کام کرتے ہیں. اگر کوئی کوتاہی اگر آپ کو نظر آئے, کوئی غلطی نظر آئے, تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ہم محنت کریں گے تاکہ اس مجلے کو بالکل صحیح طور پہ اس کو نکال سکیں. اس مجلے میں ہمارے کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے بہت دل سے, دماغ سے اور رات دن ایک کر کے کام کیا ہے. میں ان ساتھی سے کہوں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں. یہ وہ ساتھی ہیں کہ جنہوں نے بڑی محنت کی ہے. میں ہماری جو کمیٹی ہے اس کے جو ایڈیٹر ہے, چیف ایڈیٹر, اپنے وکیل جمالی بھائی سے کہوں گا کہ وکیل جمالی بھائی پلیز تشریف لائیے. اس میں ثاقب محی الدین بھائی اس کمیٹی میں, عامر قاضی بھائی,
इमरान हुसैन भाई, सोहेल शम्स भाई, आसिम अहमद भाई, जमशेद वारसी भाई, और मसरूर भाई जो शिकागो में रहते हैं, वो तशरीफ नहीं ला सके, और वसीम भाई, वसीम जैदी भाई। ये एक टीम है जिनकी मेहनतों से, आप सबकी मेहनतों से आज इस मुजल्ले की जो वो बाकी की कार्रवाई है, मैं साकिब भाई से कहूँगा कि वो आए और हमारे जो एमपीए हैं मोहित भाई, उनको बुलाएं ताकि इसकी इनाग्रेशन मोहित भाई करें। मोहित सिद्दीकी भाई, एमपीए इस वक्त मौजूदा सिंध असेंबली में मौजूद। साथ में मैं दरख्वास्त करूंगा जुनेद भाई से कि जुनेद भाई आप भी प्लीज़ आ जाइए, और मोहित भाई और जुनेद भाई से दरख्वास्त ये है कि इस मुजल्ले का बाकायदा इफ्तिताह करें ताकि ये बाकी तमाम साथियों तक पहुंच सके। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यूएसए, इस नाम से हम सब वाकिफ हैं, मगर इसके अलावा एमक्यूएम यूएसए के कई विंग्स हैं और वो मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं। अब मैं एक एक करके उन 3 विंग्स को, जो मेन विंग्स जो काम कर रहे हैं, उनके जो इंचार्जेस हैं उनको दावत दूंगा कि वो यहाँ आएँ और थोड़ा सा बताएं कि उन्होंने इस साल क्या किया और अगले साल के बारे में वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान क्लब यूएसए की रिपोर्ट देने के लिए मैं आमिर काजी भाई से कहूँगा कि आमिर भाई आएँ और थोड़ा सा बताएं कि पिछला साल कैसा रहा और अगला साल कैसा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम खालिद भाई, इबाद भाई, यूनुस भाई और तमाम साथी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमने पाकिस्तान क्लब को इससे पहले कराची क्लब के नाम से हमारे कुछ चैप्टर्स में ये काम कर रहा था, जो अब हमने इंटायर पूरे यूएसए में पाकिस्तान क्लब के नाम से कोशिश की है कि उसको हर चैप्टर में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। इससे पहले 3 चैप्टर हमारे इसमें काम कर रहे थे, जिसमें शिकागो और एलए एंड ह्यूस्टन। तो अब मार्च 2012 से अब तक हमने तकरीबन 6 चैप्टर में बाकायदा इसका इनेकाद कर दिया है और वहाँ कुछ प्रोग्राम भी इसके तहत हो चुके हैं। और पाकिस्तान क्लब का मकसद ये है कि जो हमारे वो प्रोग्राम जो हम नॉन पॉलिटिकल बेस पे करते हैं चैप्टर्स के अंदर, जिसमें फैमिली ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, पिकनिक टाइप के, उस टाइप के, तो हम कोशिश करें कि अपने अपने चैप्टर में उसके पाकिस्तान क्लब के तहत हम वो प्रोग्राम करा सकें। तो बाकी हमारे चैप्टर में ये है कि इस पर हम कोशिश कर रहे हैं और वो इन प्रोग्रेस है। इस पर हम अपनी वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं, इसकी बाकायदा एक वेबसाइट भी बना रहे हैं जिसका हम डोमेन वगैरह सब ले चुके हैं, उस पर वर्किंग है। तो इंशाल्लाह ताला ये है कि आने वाले दिनों में जो हमारे 16 चैप्टर और 3 हमारी कमेटीज़ हैं, तो उसमें कोशिश करेंगे कि तमाम चैप्टर में अगले साल कन्वेंशन से पहले तमाम चैप्टर में बाकायदा पाकिस्तान क्लब जो है परफॉर्म होगा, ऑर्गेनाइज होगा, और वहाँ पे जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं जो नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं वो हम उसके तहत कराएँ। शुक्रिया। अगला विंग जिसे मैं बुलाने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है सोच के, क्योंकि कुछ थोड़ी सी यादें वाबस्ता हैं। खालिद भाई को याद होगा जब ये विंग बना था तो उस वक्त भी मैं तहरीक का हिस्सा था। काम बहुत मुख्तसर था, उस वक्त बहुत छोटे पैमाने पे काम हो रहा था। नाम था गहवारा अदब, लेकिन अजराह मजाक हम इसको पिंगोड़ा अदब कहा करते थे। लेकिन खैर वो पिंगोड़ा अदब जो है अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम साथियों की मेहनत शामिल रही उसमें, आज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर 32 से ज़ायद ममालिक के अंदर काम कर रहा है। खैर 32 ममालिक की हम बात नहीं करेंगे यहाँ, इस वक्त सिर्फ हम यूएसए के हवाले से बात करने के लिए दावत देंगे वसीम जैदी भाई को कि वसीम जैदी भाई आएँ और बताएं कि गहवारा अदब
نے کیا کیا پچھلے سال اور اگلے سال کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ السلام علیکم. میں عباد الرحمن بھائی کو ویلکم کروں گا کہ بہت مشقت کے ساتھ وہ بہرحال یہاں پہنچ گئے ہیں. کافی گھنٹے انہوں نے گزارے ڈیلس ایئرپورٹ پہ. عباد بھائی ونس اگین ویلکم. چونکہ بہت ساری رپورٹس ہوں گی تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو ٹو دا پوائنٹ رکھوں, اور رپورٹس کا یہاں تک تعلق ہے. مسرور قریشی بھائی جو کہ نہیں آ سکے ہیں, وہ ہمارے گہوارہ ادب کے انچارج ہیں. ان کی مرتب کی ہوئی رپورٹ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. 2011 کے پروگرامز کے حوالے سے گہوارہ ادب یو ایس اے کے زیر اہتمام 18 شہروں میں 5ویں پاک و ہند یکجہتی مشاعروں کا اہتمام کیا گیا, جن میں تقریباً 150 سے زائد مقامی شعراء نے حصہ لیا, اور ایک محتاط اندازے مطابق تقریباً 15,000 سے زائد سامعین ان مشاعرے سے لطف اندوز ہوئے. ان کامیاب مشاعروں کے انعقاد پر تمام کارکنان, چیپٹر انچارجز, سینٹرل کمیٹی کے تمام ذمہ دار اور مرکزی مشاعرہ کمیٹی 2011 کے تمام ساتھی قابل مبارکباد ہیں. سال 2000 اور سے لے کے جون تک 2012 جون تک 4 ادبی پروگرام منعقد کیے گئے, جن میں شکاگو میں ایک, سر سید احمد خان کی یاد میں ایک, برصغیر میں جدید فکر کی پہلی آواز کے نام سے ایک مشاعرہ منعقد کیا گیا. حسرت موہانی ایک شام کے نام سے ایک سیمینار اور شاعری نشست جو ہے وہ منعقد کی گئی شکاگو میں. فلاڈیلفیا میں مشہور شاعر طلعت اشارت مرحومہ کی یاد میں ایک تعزیتی پروگرام اور ان کی خدمت میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک یادگاری مشاعرے کا اہتمام کیا گیا. اس کے علاوہ نیو یارک میں ایک بزم انصاری منعقد کی گئی. یہ 2011 سے لے کے اب تک کے پروگرام منعقد کیے گئے تھے. سال 2012 کے جو اہداف ہیں اس میں سب سے پہلے اور اہم اطلاع میں آپ کو دیتا چلوں, فیس بک پر گہوارہ ادب نے ایک ادبی فیس بک کے نام سے پیج بنایا ہے, جس کو میں چاہوں گا کہ آپ سارے لوگ, تمام لوگ جو فیس بک کو پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرتے ہیں, وہ جا کے ضرور اس پیج کو دیکھیے, اس پہ پارٹیسپیٹ کیجیے. اس کے علاوہ پاک و ہند یکجہتی مشاعروں کی ایک سیریز کی تیاریاں زور و شور پر ہیں. انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد نیکسٹ جو ہمارے لیے ایک مشن ہوگا وہ پاک و ہند یکجہتی مشاعرے کی سیریز ہے, جو کہ سپٹمبر سے شروع ہوگی. اس کے علاوہ گہوارہ ادب کے مجلے سفیر کے نام سے اس کا اجرا کیا جائے گا, جو کہ انشاءاللہ سپٹمبر سے وہ بھی لانچ ہوگا. 2012 سے امریکہ نارتھ امریکہ کی سطح پر ادبی ایوارڈ کے اجرا کی تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اپریسیشن کے لیے جو نام ہم نے چنا ہے, جس نام سے وہ انعام دیا جائے گا, قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے والد گرامی کے نام سے منسوب ہوگا. وہ اس کا نام تجویز پر غور کیا جا رہا ہے, اور اس پہ جو ہے مختلف افراد سے جو ہے اس پہ تجویز لی جا رہی ہے. اس سلسلے میں نذیر حسین ایوارڈ ہوگا. وہ ایوارڈ کی خدمات میں کے اعتراف میں سندھ کی سند میں توسیع بھی کی جا رہی ہے, جو کہ دی جائے گی. ایک طرح سے وہ بھی اپریسیشن ایوارڈ ہوگا. مختصراً یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے جو کہ میں ان لو آف مسرور قریشی بھائی پیش کر سکا ہوں, جو کہ رپورٹ ابھی آئی بھی نہیں ہے. سہیل چند بھائی ابھی شکاگو سے پہنچے ہیں, لیکن بہرحال ایک یہ بریف سی رپورٹ ہے جو آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا ونگ جو ہمارا اس وقت بھرپور طریقے سے پورے امریکہ میں کام کر رہا ہے وہ ہے سن چیریٹی, اور سن چیریٹی کے حوالے سے میں درخواست دوں گا ارشد حسین بھائی کو کہ ارشد حسین بھائی پلیز آئیے اور بتائیے کہ ہم نے پچھلے سال کیا کیا اور ہم آئندہ کیا کر سکتے ہیں. ارشد بھائی.